سامعین محترم، ایک مسئلہ جو کافی دنوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا اور کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کا جواب ہمیں دیں، تو میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ میں اپنے بیان میں ہی عرض کر دوں گا تاکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ نکاح سے قبل عورت کے چہرے کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ نکاح سے قبل عورت کے چہرے کو دیکھنا یہ کیسا ہے؟ توجہ میری طرف۔ نکاح سے قبل انسان جب نکاح کا ارادہ کرے تو نکاح کرنے سے قبل، نکاح کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ عورت کو دیکھ لے، اور یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ انسان جب نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ عورت کے چہرے کو دیکھ لے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک انصاری نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ عورت کو دیکھ لیں، وہ عورت کو دیکھ لیں۔ اب اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ عورت کے چہرے کو دیکھنا کس سے پہلے؟ نکاح سے پہلے یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک اور روایت ہے، بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، تمہارے دائمی رفاقت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اب اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ عورت کے چہرے کو دیکھنا نکاح سے قبل کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ اس نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا، ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اسے دیکھ لیا تھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر دیکھ لو کیونکہ انصاری کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر دیکھ لو کیونکہ انصاری کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ تو حضرات اس سے پتہ یہ چلا، ان حضور کے فرامین سے یہ پتہ چلا کہ نکاح سے قبل جب انسان نکاح کا ارادہ کرتا ہے تو نکاح کے قبل، نکاح کرنے سے پہلے عورت کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور علامہ یحییٰ بن شرف نووی متوفی 676 ہجری میں لکھتے ہیں کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان 4 ائمہ حضرات کے نزدیک یہ جو عمل ہے عورت کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نکاح سے قبل عورت کو دیکھنا کیا ہے؟ ان کے نزدیک کیا ہے؟ مستحب ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو وہ نکاح سے قبل اس عورت کو دیکھ لے۔ یہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن وہابیوں کا ایک مولوی ہے، اس کا نام ہے شیخ داؤد ظاہری، اس نے یہ کہا کہ عورت کے تمام بدن کو دیکھنا یہ جائز ہے۔ عورت کے تمام بدن کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، بلکہ یہ قول غلط اور فحش ہے اور اصول سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے جو کہا کہ 4 ائمہ حضرات نے یہ کہا کہ یہ عمل جو ہے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا، ہاتھوں کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، جائز ہے۔ بلکہ اس وہابی نے یہ کہا کہ پورے بدن کو دیکھنا یہ جائز ہے، بلکہ یہ غلط ہے اور فحش ہے اور اصول سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین نے کس طرح حضور کے فرامین کی صحیح تشریح کی، صحیح معنی نکالا۔ یہ ہے ہمارے بزرگان دین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کے نصیبوں کو اچھا فرمائے، اور جن بھائیوں کی شادی ابھی نہیں ہوئی اور جن بہنوں کی شادی جو گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ رب العزت ان کے نصیب بھی اچھے فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔